وہ نالین مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے. اب یہاں سے ہمارے نالج کا ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمیں یہ المیہ کی بات ہے اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ لمحہ فکری اور شرم آنی چاہیے ہمیں. میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ. اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی؟ ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیاں تو سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے، کل اس کے گھر میں تشریف لائے، کل ملتان کے الیاس قادری کے اجتماع میں تشریف لائے، اس سے پہلے کراچی میں طاہر القادری کے بعد تشریف لائے، کبھی دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے کر آئے، کبھی فیصل آباد میں اپنے عصا کے ساتھ تشریف لائے، لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ سیرت بتا سکے. کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا. اے کاش اہل توحید پر گستاخی رسالت کا پرچہ کروانے والوں، اہل الحدیث کو گستاخ رسول کہنے والوں، ان کے علماء کے قتل کے فتوے دینے والوں، تم سے بڑھ کر گستاخ اور کون ہے؟ تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا؟ اے کاش اہل توحید کے ذمہ داران کی غیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاخوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے، ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آتے. لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے، ان کو غم اور ہم نہیں ہے. جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا پھرے، ان کی توہین کرتا پھرے. برا ہو علماء سو کا جنہوں نے اپنے مریدوں کو نہ نبی کی صورت بتائی ہے نہ نبی کی سیرت بتائی ہے. ان کو نعتیں یاد کروا دی، آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. آئیے ہم آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کا مبارک قد بتاتے ہیں. ترمذی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا فرمان، کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ طویل قد تھے اور نہ پستہ قد تھے. نہ آپ کا قد بہت لمبا تھا نہ آپ کا قد بہت چھوٹا تھا. آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے. آپ کا سر مبارک بڑا، ہڈیوں کی جوڑ کشادہ، سینے سے ناف تک باریک بال. میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا تھا. آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین کو میں نے نہیں دیکھا. مگر افسوس کلمہ گو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو، مبارک نام کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر نالین مبارک کا یہ جھوٹا ڈرامہ رچا دیا. اس کی تصویریں بنا بنا کر تھراپی کے اس گاؤں میں اس کی تصویریں بک رہی اور وہ راتوں رات لکھپتی ہو گیا تصویر بیچنے والا. گاڑی پر اس نے تصویریں رکھی ہوئی اور وہ بچوں کو سپلائی کر رہا. بچوں سے پوچھا آپ نے یہ تصویر کہاں سے لی؟ کہتا وہ انکل گاڑی والے بیچ رہے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں. کہا کتنے کی؟ کہا وہ ہمیں 15 کی دیتے ہیں اور ہم آگے اس کو 20 کی بیچتے ہیں. اس نے کہا جی بالکل یہ میرا کاروبار ہے، میں تصویریں بناتا ہوں، 15 کی ان بچوں کو دیتا ہوں، یہ 20 کی آگے سیل کرتے ہیں، 5 روپے ان کے ہوتے ہیں اور 15 روپے میرے ہوتے ہیں. اب یہ تصویریں کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ؟ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے واقعہ پیش آیا ہے، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں. یہاں ہمیں پتہ چلا ہے جیسے کہ نماز دن تک کے 10-15 منٹ پہلے، مغرب نماز تو 10-15 منٹ پہلے ہی واقع ہے. ایک بچہ لائٹ. آپ کب لائے یہ تصویر؟ کہاں سے لائے تصویر؟ ہم ادھر سے لیتے ہیں، 15 روپے کی لیتے ہیں اور 20 روپے کی خرید. آپ جب تصویر بناتے ہیں فوٹو سے تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں؟ جی پیسے لیتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. یہ تصویر آپ بیچ رہے ہیں؟ جی بھائی جی، یہ ہم بچوں کو پرچیز کر رہے ہیں، بچے آگے سیل کر رہے ہیں. بچے آپ سے پرچیز کر رہے ہیں نا، آپ بچوں کو سیل کر رہے ہیں؟ جی جی. آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ بھائی جان یہ ہم 15 کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو، بچے آگے 20 کی بیچتے ہیں. اچھا 15 روپے کی یہ پر تصویر؟ اس کی قیمت کوئی نہیں بھائی جان، یہ ہدیتاً چیز ہے. جو بیچ رہے کیوں ہیں؟ بیچ نہیں رہے ہم، جو دیتا ہے دے دیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہی ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے. بے شک لے جائے، خود دیکھے، آگے دوسروں کو دکھائے. یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیچ رہے ہیں نا،
नहीं, मासूम बच्चे हैं, ये अपनी नौकरी भी नहीं करते, ये कमाते भी नहीं, नौकरी नहीं करते, हम इनको देते हैं, खर्चा देते आप हैं। 15 रुपए में इनको बेच रहे हैं ना? जी भाईजान, हम 5 रुपए इनको हदियतन अगर जो चीज़ हमें मिलती है, जो भी आप इनको 15 रुपए की एक बेच रहे हैं। पिक्चर के हिसाब से 5 रुपए कमीशन दे देते हैं। ये आपके क्या लगते हैं हमारे मीर साहब? नहीं लगते, दोस्त हैं बस, दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं जी। तो ये उनको पता है कि आपने ये तस्वीर जो बनाई है या आप बेच रहे हैं? जी उनको पता है। तो इसकी जो अर्निंग है, आमदनी है, वो सारी आपके पास आ रही है या उनके पास भी जा रही है? पास आ रही है, उनका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा अपना। वैसे आप क्या करते हैं? सर हमारा यही फोटोज का काम है, फोटोशॉप है आप? फोटोशॉप है हमारी। फोटो स्टूडियो? जी फोटो स्टूडियो। ये जो तस्वीर जिसके बारे में अभी मैं इंसाफ से बात कर रहा था, जब हमने बच्चे से बात की तो उसने बताया कि ये गाड़ी है जो कि हमें ये तस्वीर बेच रही है 15 रुपए फी तस्वीर, और जो छोटे बच्चे हैं वो 20 रुपए की आगे सेल आउट कर रहे हैं। ये कारोबार तस्वीरों का कितना चला, अब इस वाक़े से अंदाजा लगाइए। एक ठेकेदार ठेकेदारी छोड़ के तस्वीरों का स्टॉल लगा के बैठ गया। उससे इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, आप पहले क्या काम करते थे? कहा जी मैं बल्दिये में ठेकेदार था। कहा फिर आपने ये काम क्यों शुरू किया? कहा यहां एक आदमी था वो 50 रुपए की बेच रहा था, मैंने कहा ये तो बहुत जुल्म है, मैं 25 की बेचता हूं। ठेकेदारी छोड़ के मैंने तस्वीरें बेचने में थोड़ा जुल्म थोड़ा कर दिया। वो 50 का ज्यादा जुल्म करता था, मैं 25 पे थोड़ा जुल्म कर रहा हूं। बर्गर्स के और ये तस्वीर के, जैसे कि हमने आपको उन साहब से बात करवाई थी जिनके पास ये तस्वीर मौजूद हैं, यहाँ पे भी ये बिजनेस बन गया है 12 रबीउल अव्वल के बाद से। ये हम लोग इसलिए लेके आए सर, चूंकि एक दुकानदार था जिसने ये तस्वीर 50 रुपए में सेल शुरू की। उसी दिन मुझे पता लगा, चूंकि मैं कमेटी में काम कर रहा था अंदर, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत जुल्म कर रहा है, इतना हो चलो। आपने थोड़ा कम जुल्म किया सर ये कि कम से कम आटा दाना ही बना रहे। तो आप कितने में बेच रहे हैं एक तस्वीर? 20 रुपए में दे रहे हैं हम। फ्री में तो नहीं दे रहे? नहीं जी, तबरकन तोहफे। आप जो वैसे काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? सर मैं बिजली सेंट्री की ठेकेदारी करता हूँ। बिजली और सैनिटरी की ठेकेदारी छोड़ के आप इस काम पे आ गए? बिल्कुल सर, इस पे आ गया हूँ। इसमें ज्यादा प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट भी है, लेकिन ये है कि सर प्रॉफिट तो एक तरफ है, लेकिन ये सर इस्लामी काम हो रहा है, इधर नूर की बातें चल रही हैं, लोगों से सर खिताब होता आप मुफ्त में देना, सर मुफ्त जो भाई मत करें। सर जो हजरात कहते हैं हमें तोहफा दे, हम सर देते हैं। आपको चाहिए सर, आपको भी पेश करते हैं, ये लीजिए। ये सर अगर मैं आपसे कहूँ ये सारे तोहफे दे दें इन सबको जो लेना चाह रहे हैं, मैं दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, दे दूंगा। अभी अभी आप दे देंगे? चलें जी, ये साहब फ्री में दे रहे हैं सारी सीडीज। जिस घर के अंदर नारायण मुबारक का ये ड्रामा रचाया गया, वहां ईंटें रख के बाउंड्री लगा दी गई कि जो आए पहले जूते उतारे, दरूदो सलाम पढ़े, दरूदो सलाम पढ़े, बावजू होकर तशरीफ लाए, फिर उसको नारायण मुबारक नजर आएगा। और अब देखते हैं जी इस निशान को जिसके बारे में, अच्छा ये जी दरूद शरीफ पढ़ो, बाउज हो क्या, इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। इधर आ जाए, बस ऊपर नहीं लेट, थोड़ा बस इधर आ जाए, वो इधर वो काले रंग की लकीरें देख रहे हैं, ये कौन सी हैं? ये कोले से औरतों ने निशान लगाया है। ये जी जिसके बारे में कहा जा रहा है नारायण मुबारक है, और जो कि मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मुल्क के अफराद आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। से लो, घर वालों से लो भाई। अच्छा आप इनके रिश्तेदार नहीं हैं? रिश्तेदार जरूर है, लेकिन ड्यूटी दे रहे हैं बस। चलो भाई। हालांकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, आपने सलाम फेरा, दौरान नमाज आपने अपनी जूतियां उतार दी थी। सलाम फेरा, देखा तो सब सहाबा ने उतार दी। आपने कहा मेरे सहाबा तुमने अपनी जूतियां क्यों उतारी? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा। कहा मुझे तो जिब्राइल ने आकर अभी खबर दी कि आपकी जूती के नीचे गंदगी लगी है। मुझे तो जिब्राइल ने खबर दी कि आपकी जूती के नीचे गंदगी लगी है, मैंने इसलिए इसको दौरान नमाज उतार दिया। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारे आका ने उतार दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब नमाज के लिए आओ अपनी जूतियों को जमीन पे मट्टी पे रगड़ लिया करो, अगर कहीं गंदगी लगी हो तो उस मट्टी पे रगड़ने से साफ हो जाएगी। लेकिन यहां झूठा ड्रामा जो रचाया गया नालैन का, उसके लिए कहते हैं वजू करके आओ, दरूदो सलाम पढ़ते हुए आओ, तो फिर आपको नजर आएगा। अगर वजू नहीं करोगे, दरूदो सलाम नहीं पढ़ोगे तो नजर नहीं आएगा। इसी गांव का
تنویر اطاری کے اس دھرابی گاؤں کا ایک شخص اس جھوٹے ڈرامے کی خبر دیتا ہے. ذرا سنیے. کہتے ہیں پہلی رات جب میں اس کو دیکھنے گیا نالین مبارک کو، نہ اس میں خوشبو تھی نہ اس میں روشنی تھی اور اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تیسرے دن جب میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نالین مبارک کے نقش کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ 12 ربیع الاول کو نالین کا نقش لے کے گھومنے والے جھنڈوں پر اوپر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور نیچے وہ نقش بنا ہوا ہوتا ہے. کہا میں نے ان سے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا یہ تم نے باریک سا اللہ محمد لکھا ہے. تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا اگلے دن جب دیکھنے گیا تو وہ نہیں لکھا ہوا تھا، مٹا دیا گیا. میں نے کہا یہاں کل تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد، آج کہاں گیا؟ کہا غائبانہ آیا تھا غائبانہ چلا گیا، ہمیں کیا پتا. جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے، یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں. کزن ہوں، وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے ہی مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی وہاں وہاب کا کوئی آدمی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نہ اہل تشیع ہے، جبکہ وہ خود اطاری ہیں، وہی وہاں رہتے ہیں. باقی اس کے بعد جو 3 دن گزرے ہیں نا، ہم 3 دن وہاں گئے ہیں، اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں. 3 دن تک ہم دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے. اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ بالکل آپ نے خود سے دیکھا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ادھر بیٹھا ہوا، اس نے بھی دیکھا ہے. اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے، یہاں پہ ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے گا جی. تو وہ بل کا جو ہے نا بریک لکھا ہوا تھا، سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اپنے ان سے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے، میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک دنیا پہ آیا تھا، وہ جو پہاڑ کے اوپر ہے، کتور کے پہاڑ ہے غالباً وہی ہوگا، تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے. میرا تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا. جب ہم نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں یہ گبینہ ہے اور گبینہ غائب ہو گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز گبینہ آتی ہے اور گبینہ غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد. اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا نا. جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل نہیں لکھا ہوا تھا. دوسرے تیسرے دن لکھا گیا. بالکل پھر آپ نے جب ان کو منع کیا، اعتراض کیا، انہوں نے مٹا دیا. بالکل یہ کہہ کہ خود سے غائب ہو گیا. کہ باہر سے کئی لوگ آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سر یہ ہمیں مٹی دکھائیں. انہوں نے خوشبو لی، خوشبو آئی نہیں مٹی کی. پھر انہوں نے ان کے آگے کوشچن کیے کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں، آج نہیں لکھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم غور سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں. اب بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے، یہ شبی ہے. جیسے غائبانہ آیا تھا ویسے غائبانہ چلا گیا. اسی گاؤں کا دوسرا شخص سید صفدر حسین شاہ، وہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سوموار والے دن جب میں آیا میں نے اس نالین کو دیکھا تو اس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا. میں شدت جذبات میں اللہ کے قرآن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسو زمین پہ گر گئے کہ واہ اللہ تیرے اور تیرے رسول کی یہ توہین کہ قدم مبارک کے نشان کے اوپر اللہ اور محمد لکھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے. سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں 12 ربیع اول یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں، لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا. وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے. بھائی جان میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کی امت سے ہوں، لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں. میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چوب کر سینے سے لگایا کہ وہاں میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے، کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے؟ کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، لیکن نہیں، یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں اپنے محمد اور اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے اگر کسی کی جوتی پر اس کا نام یا اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے یہ توہین ہوگی یا عزت ہوگی؟ تم سے بڑھ کر
रसूलुल्लाह का गुस्ताख और कौन होगा। तुम जो मान भी लिया जाए कि ये नालैन नबी के हैं, मान भी लिया जाए ये नक्श नबी के नाल का नक्श है, उस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखकर क्या तुम अल्लाह और रसूल से दुश्मन नहीं कर रहे? तुमसे बड़ा और दुश्मन कौन होगा? तुमसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा? नबी का नाम, अल्लाह का नाम नालैन के ऊपर, जूतियों के ऊपर, सिर्फ अपनी पेट की जहन्नम